السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اجوف کے قواعد پڑھ رہے تھے۔ تقریباً قواعد تو مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی، کون، کاف واو نون۔ اس مثال میں ایک لفظ ہم نے پڑھا کانا، اصل جو کہ لفظ تھا وہ تھا کاوانا، کاف واو نون سے بنا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اس مثال کے متعلق آج ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ دراصل اس کے اپنے الگ سے بھی کچھ قواعد ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ میننگز کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے تھا، یہ کام اگر ہم ماضی میں لکھتے ہیں نا کہانا، دراصل اس کو اور اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ اور ہیں جن کو پہلے میں اس کا مضارع بنا دیتا ہوں کہ کاوانا سے کہانا بن گیا اس کی ماضی، اس کا مضارع جو کہ یک وونو بن رہا تھا، یک وونو، یعنی باب نصارہ سے یہ ہے تو یک وونو سے یہ بن گیا یکونو، یکونو۔ کانا اور یکونو ان دونوں لفظوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا تھا اور ایسا ہو جائے گا۔ کانا ماضی میں کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے، کسی کام کا صرف ہونا، کوئی اسپیسیفک کام نہیں، بلکہ کسی بھی جنرل کام کو ہو جانا، اس کے لیے کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مضارع میں جو یکونو ہے یہ پریزنٹ کے لیے یوز نہیں ہوتا، بلکہ صرف فیوچر میں اگر کوئی کام ہو جائے گا اسے بیان کرنے کے لیے اسے شروع میں یکونو لگا دیتے ہیں، کسی بھی فعل کے شروع میں۔ یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ یہ ایک فعل ناقص ہے، ایک فعل تو ہے لیکن فعل ناقص۔ فعل ناقص کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم تین مثالیں لکھتے ہیں، جاء زیدن، دوسری مثال ہم لکھتے ہیں ضرب زیدن، تیسری مثال ہم لکھ دیتے ہیں کانا زیدن۔ تو جاء، ضرب اور کانا زیدن۔ جاء زیدن کا مطلب کیا ہو گیا کہ زید آیا، یہ ایک مکمل فعل ہے، زید آ گیا۔ ضرب زیدن، زید نے مارا، جملہ مکمل ہو گیا، ایک فعل موجود ہے، ایک فاعل موجود ہے۔ کانا زیدن کا ترجمہ ہوگا کہ زید تھا۔ اب آگے جملہ مکمل نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص۔ اچھا، اس فعل ناقص کو فعل کامل کیسے بنایا جاتا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ جب ہم اسم کی مختلف حالتیں پڑھ رہے تھے کہ اسم کے اندر اس کی کیا کیا، کب خبر جو ہے چینج ہو جائے گی، کب اسم اصل میں مبتدا اور خبر دونوں پہ کیا آتا تھا؟ ضمہ۔ مبتدا کا اعراب بھی ہوتا تھا پیش، خبر کا اعراب بھی ہوتا تھا پیش۔ لیکن وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ اگر کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم کانا لگا دیتے ہیں کہ کوئی چیز ایسے تھی، تو جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا ایڈ کرنے سے خبر کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ زبر۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ زبر کیوں آتی تھی؟ اس لیے آتی تھی کہ کانا دراصل فعل ناقص ہے، اس کا فاعل بھی اگر موجود ہونا تو اس کا ترجمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا ترجمہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مفعول ہونا چاہیے۔ تو چونکہ یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی کانا آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی، تو جب جملہ اسمیہ کے شروع میں یہ آئے گا نا، تو اس کی جو خبر ہے جس پہ زبر آ رہی ہے، دراصل وہ ایک ٹائپ کا اس کا مفعول ہے، جسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خبر کی جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اگر اب میں اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ کان زید قائما، اب اس کا جملہ ترجمہ جو ہے جملے کے حساب سے مکمل ہوگا کہ زید کھڑا ہوا تھا۔ مطلب ہم جملہ اسمیہ خبریہ ہے، کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسمیہ اور خبریہ کی ایک نیوز دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہوا تھا ان پاسٹ۔ لیکن کانا کے جب لفظ فعل کے شروع میں آئے گا تو تب بھی یہ بغیر مفعول کے مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسے صرف فاعل کے ساتھ لکھیں گے تو باقی افعال کی طرح اس کا ترجمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ ایک فعل ناقص ہے تو اس کے معنی کے حساب سے تو میں نے بات سمجھا دی،
لفظوں میں بھی اس کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب یہ کسی فعل کے شروع میں آئے گا، اس کے جو چینجنگز ہیں وہ بالکل اس کے قواعد فعل کے جیسے ہی ہوں گے. جیسے ہم نے باقی افعال کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ان کا فاعل لفظوں میں موجود ہوتا ہے تو ہم فعل کو ہمیشہ واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر فاعل ضمیر ہوتی ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، فعل کو اس کے ساتھ ساتھ چینج کرتے جاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک استاد تھا، دو استاد تھے، تین استاد تھے، تو اس وقت استاد کا جو لفظ ہے وہ اگر لفظوں میں موجود ہے، جملہ میں بناتا ہوں کہ ایک استاد کھڑا تھا. اب اس جملے کو جب ہم عربی میں لکھنے لگیں گے نا، تھا کا الگ سے ترجمہ کیا جائے گا، اور وہ ترجمہ کیا جائے گا کانا کے ذریعے سے. اصل جملہ فعلیہ کے لیے فعل تو یہ موجود ہے، کھڑا ہونا، اور فاعل یہاں پہ ہے استاد. لیکن یہ جو تھا کا ترجمہ ہے نا، یہ ہم کریں گے کانا کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ سے پہلے ایک لفظ آ جائے گا کانا. اب ہم کھڑے ہونے کے لیے لفظ لگائیں گے قاما. ٹھیک ہے، چونکہ ہم ایک جملہ اسمیہ کی وہاں پہ اگزامپل پڑھ رہے تھے، چونکہ پہلے ہم جملہ اسمیہ کے حساب سے اس کو پڑھ چکے ہیں، تو کانا سے پہلے ہم المعلم لگا دیتے ہیں. المعلم، المعلم قائما، کیونکہ ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ کانا کا فاعل جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، تو اسی لیے معلم کو ہم نے پہلے لکھ دیا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں پہ دیکھیں المعلم چونکہ لفظوں میں موجود ہے اور یہ کانا کے فعل کا فاعل بن رہا ہے. فاعل چونکہ لفظوں میں موجود ہے تو یہاں پہ آئے گا واحد کا لفظ کان المعلم. لیکن اگر یہاں پہ آ گیا کہ دو استاد کھڑے تھے تو بھی یہ رہے گا کان المعلمانی، اور خبر جو ہے اس کی وہ چینج ہو جائے گی قائمین، کیونکہ وہ تو حالت نصب میں ہے، اسے ہم نے تثنیہ کی صورت میں یانون سے لکھنا ہے معلمان. اگر یہاں پہ استاد جمع ہو جاتے ہیں کہ تمام استاد کھڑے تھے تو بھی یہاں پہ واحد کا لفظ آئے گا کان المعلمون قائمین، اس لیے کہ جمع کے لیے یا اور نون اس طرح سے آتا ہے، اور تسنیہ کے لیے قائمین، جمع کے لیے قائمین. لیکن اصل چیز میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جیسے باقی افعال کے اندر ہوتا ہے کہ فاعل تسنیہ جمع ہو تو فعل ہمیشہ واحد لے کے آیا جاتا ہے، اسی طرح کانا کے ساتھ بھی ہوگا کہ اس کا فاعل بھی ہمیشہ اگر لفظوں میں موجود ہے تو ہم کانا کا لفظ جو ہے واحد استعمال کریں گے، اگرچہ وہ ایک فعل ناقص. اچھا قائد صاحب، یہ چلیے، جملہ اسمیہ اگر بنانا ہو اس کا کان المعلم قائمن کو، تو المعلم کانا قائمن اگر لکھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا؟ نہیں، یاد رکھیے کہ یہ جو کہانا ہے نا لفظ، یہ کسی جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے اور جملہ فعلیہ سے پہلے آتا ہے. اس کی اپنی حیثیت ایک عامل کی ہوتی ہے. یہ سینٹینس جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی اس کا پارٹ نہیں ہوتا. اگر ہم جملہ اسمیہ یہ جملہ فعلیہ کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اس کے بعد والے لفظ کو دیکھنا ہے. اگر کانا کے بعد فعل ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے. اگر کانا کے بعد اسم سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ہم جملے کی حیثیت جو ہے متعین کریں گے کانا کے بعد والے لفظ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک عامل ہے، یہ سٹارٹ میں آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انا زیدن قائمن، اس وقت کیا ہوگا کہ انا کو تو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے کہ انا کیا چیز ہے، وہ تو ایک حرف ہے، تو اسے ہم جملہ فعلیہ یا اسمیہ کے لیے الگ سے کنسیڈر نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد والے لفظ کو دیکھیں. ٹھیک. تو کانا کی حیثیت بھی اسی طرح سے ہے. اسی لیے میں نے یہاں پہ المعلموں کو پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک فعل ناقص ہے. لکھنے کی ترتیب میں ہم اس کا فعل کا رعایت کریں گے. ویسے یہ کیا ہوگا، ایک اسم کے طور پہ یوز ہوگا کہ پہلا جو لفظ ہوگا وہ اس کا اسم ہوگا، بعد والا لفظ جو ہے اس کی خبر ہوگی، اور یہ کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. لیکن احکامات جو اس کے اوپر لگیں گے وہ فعل والے ہوں گے، اس طرح سے
کہ اگر اس کا فاعل جو کہ اصل میں کیا ہے جملہ اسمیہ کے اعتبار سے اس کا اسم ہے، لیکن فعل ناقص ہونے کی وجہ سے وہ اس کا فاعل نام رکھنے کی وجہ سے، تو اس کی حیثیت سے ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو اس کا اسم کہہ لیں یا اس کا فاعل کہہ لیں، اگر وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس کو سنگل یوز کریں گے. اگر وہ بطور ضمیر کے آ رہا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے اس کا اسم یا اس کا فاعل، اس وقت ہم اس کو کیا کرتے جائیں گے، چینج کرتے جائیں گے واحد تثنیہ جمع. لیکن وہ اگزامپل آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب ہم اس کے باقی احکامات نہیں پڑھ لیتے. میں اس کی باقی صورتیں بھی بتاتا ہوں کانا اور یکونو کے انداز میں، پھر یہ بتاؤں گا کہ اس کو فعل کی حیثیت میں ہم کب چینج بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ 3 طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی کانا ماضی کے ساتھ آئے گا، کانا کا لفظ سٹارٹ میں ہوگا پلس ماضی، پلس ماضی، یعنی پہلے کانا لکھا ہوگا اور اس کے بعد ماضی کا کوئی بھی فعل یوز ہو رہا ہوگا. کیونکہ میں نے بتایا کہ اکیلے کانا کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، بس اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تھا. ہمیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فعل ایڈ کرنا پڑے گا. وہ لکھتا تھا، وہ پڑھتا تھا، وہ دیکھتا تھا، کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ کے ساتھ لکھتے ہوئے کانا کے بعد ماضی لکھی ہوگی تو اس کی ایک صورت بن جائے گی. نمبر 2، اس کا استعمال دوسری طرح ہوگا کہ کانا پلس مضارع ہوگا، یعنی شروع میں لکھا ہوگا کانا اور اس کے بعد جو فعل یوز ہو رہا ہوگا وہ مضارع کا ہوگا. تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا یہ ہم پڑھیں گے. نمبر 3، کانا نہیں آئے گا بلکہ یکونو کا لفظ ان فیوچر استعمال ہو رہا ہوگا. یکونو پلس ماضی. ٹھیک ہے، پہلے میں کیا ہے، کانا پلس ماضی، کانا پلس مضارع اور یکونو پلس ماضی. ان تینوں کے عربی گرامر میں الگ الگ کچھ نام ہیں، کچھ ان کی خصوصیات ہیں اور کچھ ان کا خاص الگ سے ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر کانا کے ساتھ کوئی ماضی کا فعل آ رہا ہے، اس کی اگزامپل کانا کتابہ. اب اصل لفظ تو ہے کتابہ، کتابہ کا مطلب اس ایک شخص نے لکھا، ماضی ہے. لیکن اس کے شروع میں اگر کانا آ جائے، کانا کتابہ، تو یہ ایک ماضی کی ایک خاص قسم بن جاتی ہے جس کا نام ہے ماضی بعید. ماضی بعید. ماضی بعید کا اپوزٹ جو لفظ ہے نا وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے، ماضی قریب. میں نے بتایا تھا کہ جب ماضی کی شروع میں ہم قد لگاتے ہیں نا، قد کتابہ، تو اس کے اندر ایک تو تاکید آ جاتی ہے کہ واقعی لکھا ہے، اور دوسرا اس میں ماضی قریب آ جاتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لکھا. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا نا ماضی میں قریبی معنی آتا ہے کہ یہ کام ہوا تو پاسٹ میں ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے. ہم کہتے ہیں قد ذہبا، وہ چلا گیا، اس کا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے چلا گیا. لیکن ہم ماضی سے شروع میں کانا اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہوا تھا، ماضی میں ہوا تھا اور قریب میں نہیں بلکہ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا. تو اگر ماضی کے شروع میں کانا لفظ لگا ہوا ہے تو یہ ماضی بعید کا ترجمہ دیتا ہے. کانا کتبہ کے اگر صرف ہم کتبہ کا ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اس ایک شخص نے لکھا. اگر صرف کتبہ ہو اس کا ترجمہ ہے کہ اس ایک شخص نے لکھا. اور اگر ہم کانا کتبہ کہیں گے تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس ایک شخص نے لکھا تھا، یعنی بہت پہلے لکھا. تو یہ ہو گیا ماضی بعید، جب ماضی سے پہلے کانا آ جائے گا. اچھا، کانا اور مضارع اگر آ جائیں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا. اس وقت اس کی اگزامپل ایسے بنے گی، کانا یکتبو، کیونکہ مضارع کا فعل ہے، کانا یکتبو. اب قرآن پاک سے بھی ہم اس کی اگزامپل انشاءاللہ پڑھے گی، یہ میں سمجھا لوں کہ کس کس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. کانا یکتبو، کانا مضارع کے ساتھ استعمال ہو رہا تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں ماضی. اب آپ دیکھیں کہ ہے تو یہ مضارع، لیکن جب اس کے شروع میں کانا آ جائے گا تو وہ مضارع کے فعل کو بھی پاسٹ میں لے جائے گا، اور پاسٹ میں بھی ایسا کہ ماضی استمراری. ماضی استمراری. استمراری کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل کسی کام کا ہونا. جب کانا یکتبو کہیں گے
تو یہ ایک تو پاسٹ میں چلا جائے گا مضارع، اور دوسرا یہ کام مسلسل ہوتا رہا ہے. ہم قرآن پاک میں اس کی اگزامپل دیکھیں، کانو یعملون، انہیں پتا چل جائے گا قیامت میں کیا کچھ وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ تو ان پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پہ کیا کیا کرتے تھے، کانو یظلمون. اب یظلمون تو مضارع کا لفظ ہے، لیکن کانو یظلمون وہ ظلم کیا کرتے تھے. اس میں ماضی کا ترجمہ بھی ہے اور استمراری یعنی مسلسل کسی کام کا کرنا ہونا بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ استعمال اس کا ہوگا مضارع کے ساتھ. اب تیسری قسم کہ وہاں پہ کانا یکونو میں سے تو آ رہا ہے مضارع یکونو، لیکن بعد میں آنے والا فعل جو ہے وہ ماضی. اب اس کے لکھنے کی صورت دیکھتے ہیں. یکونو کتابہ، یکونو کتابہ، اس لفظ کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ماضی شک کی. شک کے لیے یہ لفظ ہے اصل میں، تو وہاں سے اس کو بنایا ماضی شکی. ماضی شکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا ہوا ہوگا. مثال کے طور میں کہنا چاہتا ہوں، اس نے لکھا ہوگا، اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس نے پڑھا ہوگا، تو ہم کہیں گے یکونو قرأ، ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہو. یکونو کتابہ، اس نے لکھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے یا ہوا ہوگا، اس کے لیے یہ آتا ہے ڈاؤٹ فل. جب سچویشن ہو تو اس وقت یہ استعمال کی جاتی ہے ٹرم کہ پہلے یکونو لگایا جائے گا اور اس کے بعد فعل لگایا جائے گا، اور وہ فعل بھی ماضی کا. تو یکونو کتابہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، اس نے لکھا ہوگا. اس میں آپ کو کیا ہے تو یہ ماضی لیکن شک والی. یہ تین جو ہیں استعمال ہے، کانا پلس ماضی، کانا پلس مضارع، اور یکونو پلس ماضی. تو پھر کانا اور مضارع میں جب مکس ہوں گے تو پھر مضارع کا جو مستقبل والا ہوتا ہے پارٹ وہ کبھی بھی نہیں آ سکے گا. کانا کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ماضی جی بالکل، ماضی میں ہوگا. جی بالکل. اصل اگر ہمارے ذہن میں کانا کا ترجمہ ہوگا نا تو پھر زیادہ ایزی ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کانا کا ترجمہ ہے واز، تھا، تو جب کوئی چیز تھی وہ پھر ان فیوچر ختم ہو جائے گا اس میں سے ترجمہ. ٹھیک. اگر ہم صرف یکونو صرف استعمال کر رہے ہو، اس کے ساتھ کوئی اور فعل نہ لکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو مثال کے ہم کہتے ہیں، یہ دیکھ لکھا رہا ہے کان المعلم قائما، یکون المعلم قائما، پھر اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ان فیوچر معلم کھڑا ہوگا. لیکن تب یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور فعل نہ ہو. اگر اکیلا یکونو ہے تو اس کا ترجمہ مستقبل کے بارے میں ہی ہوگا کہ یہ کام مستقبل میں ہو جائے گا. لیکن پھر ہمیں اسے جملہ اسمیہ کے شروع میں ایڈ کرنا پڑے گا، کوئی اور فعل ساتھ نہیں لگانا پڑے گا. فعل جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ ان تین صورتوں میں سے ہی آئے گا، کسی اور صورت میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ایون کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ماضی کا لفظ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، ماضی کا لفظ مضارع کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس کے بدلے میں مضارع کا لفظ ماضی کے ساتھ تو آ رہا ہے، لیکن مضارع کے ساتھ نہیں آ رہا، کیونکہ فعل بھی وہ چوتھی صورت میں استعمال ہوتا ہی نہیں کہ یکونو ہو اور اس کے بعد کوئی مضارع بھی ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب ان صورتوں کے بعد قرآن پاک میں سے اس کی اگزامپل میں نے بتائی کہ ما کانو یعملون. یہاں پہ ایک چیز سمجھیے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ماضی کا لفظ جو ہے کانا، اس کے ساتھ جو اس کا فعل لفظوں میں موجود ہے، فاعل لفظوں میں موجود ہے، تو اگر وہ ظاہر ہے تو ہم اس فعل کو چینج نہیں کریں گے، اگر وہ ماضی ہے تو ہم اسے کیا کر دیں گے، چینج کر دیں گے. تو یکونو کے اندر یہ ہوگا کہ اگر یکونو کے بعد کوئی ہمیں مضارع نظر آتا ہے تو ہم اسے ساتھ کانا کے بعد اگر ہمیں مضارع جو نمبر 2 والی صورت ہے وہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اگر مضارع کا صیغہ چینج ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں ماضی کو بھی اس کے ساتھ ساتھ چینج کرنا پڑے گا. یہ رول آپ ان تینوں لفظوں کے بارے میں سمجھ لیں کہ کانا کتبہ ہے تو کتبہ کی جگہ پہ اگر میں کیا کہتا ہوں کتبا، تو مجھے کانا کی گردان کو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا. کانا کتبہ، کانا کانا کتبہ، اس لیے کہ یہ جو فعل ہے نا اس کے اندر کیا ہوتی ہے، ایک ضمیر، اور ضمیر جب بھی
آئے گی تو آپ کو کہانا کا فعل ناقص بھی ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ بدلنا پڑے گا. اگر یہ کہانا کتابہ کی جگہ پہ کتبو ہو جائے تو ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ کانو کتبو، انہوں نے لکھا تھا. یہاں پہ یکتبو کی جگہ یکتبون آ جائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کانو یکتبون. جیسا کہ قرآن پاک میں کانو یعملون، کانو ظلموا انفسهم. اسی طرح یکون کتابہ ہے تو یہاں پہ بھی اگر فعل ماضی کا کتابہ سے کتابہ ہوتا جائے گا تو ساتھ ساتھ یکون یکونانی کتابہ، یکونون کتبو. یعنی ان تینوں صورتوں میں فعل کے اندر ساتھ ساتھ کانا کی گردان بھی بدلتی جائے گی اگر فعل بدل رہا ہے، اور اگر اس کی اسم کے اندر صورت ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے اسم کو دیکھیں گے کہ اگر لفظوں میں موجود ہے تو پھر اسے واحد، اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے تو پھر ساتھ ساتھ گردان چلے گی. لیکن فعل کی ہر صورت کے اندر آپ کو کانا کی گردان کو بھی ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا تو ہی ترجمہ ٹھیک ہو پائے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی. جی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا قرآن پاک میں تو ہمیں بہت سارے ایسے آیتوں کے آخر میں لفظ نظر آتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اب آپ یہاں دیکھیے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، قدیرا وقت میں ہو جائے گا. اسی طرح وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہاں پہ آپ دیکھیں کانا آ گیا شروع میں اور اس کا ترجمہ جو تھا لفظ اللہ بن جائے گا اس کا اسم. اعلی حرف جر پریپوزیشن میں سے ہے. کلی یہ مضاف ہے. شعین، کلی کے بارے میں بتایا تھا یہ لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے کیونکہ کل کا مطلب ہوتا ہے سارا. تو ساری کیا چیز ہے؟ تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیز آگے بتانی پڑے گی کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اس کا کل ہے. تو شعین سے مراد ہر چیز. کلی شعین یہ تو ہو گیا مضاف مضافل ہے، اور مضاف مضافل اعلی کے لیے مجرور ہو گئے اور جار مجرور دونوں جو ہیں وہ متعلق ہو جائیں گے. قدیرن چونکہ زبر اس پہ آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کانا کی خبر پہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ زبر آتی. تو کانا اپنے اسم سے، اپنے خبر سے اور متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ تو اس کی ترکیب تھی. لیکن کیا اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے تھے؟ یہ ترجمہ درست ہوگا؟ نہیں نہیں. نہیں. یاد رکھیے کہ جو ایسے الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں وہاں پہ ہم اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ہے کلاسیکل ٹروتھ، یا آپ اس کو کہہ لیں یونیورسل ٹروتھ، کہ کچھ صداقتیں اور سچائیاں اور کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو پوری کائنات کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی زمانہ شامل نہیں ہوتا. اور چونکہ جب بھی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جا رہی ہوگی، گاڈ کے لیے کی جا رہی ہوگی، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی کہ یہ کام ماضی میں ہے یا وہ حال میں ہے یا فیوچر میں ہے. اصل میں ماضی، حال اور مستقبل کے جو زمانے ہیں یہ تو بنے ہیں ہماری بول چال کے لیے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ کام پہلے ہوا تھا یا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے گی تو وہ ایک کلاسیکل سچائی یہی ہے کہ یہ کام ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، چاہے ہم یہ بات کریں یا نہ کریں. اسی لیے اگر آپ کو کان اللہ کا لفظ کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو اس میں کبھی بھی تھا والا ترجمہ نہیں کریں گے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر تھے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر چیز پہ، ہر کام پہ قدرت حاصل ہے. یعنی اس میں سے آپ کوئی بھی ترجمہ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور نارملی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پریزنٹ کا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس وقت جو انسان بھی ترجمہ کرے گا، چاہے اس نے پہلے لکھ دیا، چاہے اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں یا آئندہ والے لوگ کرتے رہیں گے، وہ ہر وقت اس کو پریزنٹ میں یوز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. تو یہ رول جو ہے وہ بالکل اس کے اندر اپلائی نہیں ہوتے جو ہم نے الگ سے جملہ اسمیہ فعلیہ کے متعلق پڑھے. یہ ساری بحث تھی کانا یکونو کے متعلق کہ کانا یکونو کا استعمال جملہ اسمیہ میں کیسے ہوگا، جملہ فعلیہ میں کیسے ہوگا، اور قرآن پاک کی اس جیسے الفاظ کے اندر اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے.
یہ بات مکمل انشاءاللہ سمجھ میں امید ہے آ گئی ہوگی. اسم کی بحث میں وجہ سے سب سے پہلے اس میں اشارہ ہی آتے ہیں، تو یہ بھی بہتر ہے کہ اسے ہی ہم کر لیں. اچھا، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی بیسیکلی چار مختلف گروپس بن جاتے ہیں. ایک گروپ تو ان کا بنتا ہے مذکر اور مؤنث کے حساب سے، کہ کون سے الفاظ کسی مذکر چیز کی طرف استعمال ہوتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے، کون سے الفاظ ہیں جو کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دوسری ان کی تقسیم بنتی ہے قریب اشارہ کرنے کے لیے اور دور اشارہ کرنے کے لیے. تو آپ اس کو اس انداز میں لکھ لیں کہ اس میں اشارہ قریب، اس کے اندر ہم پھر مذکر اور مؤنث کے بنا لیتے ہیں. اس میں اشارہ بعید، اگر دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر یہ الفاظ. اور یہاں پہ مذکر کے اور یہ مؤنث کے الفاظ. پھر ان کے اندر کیا آ جائے گا؟ واحد، تثنیہ اور جمع. واحد، تثنیہ، جمع. اس کے اندر بھی واحد، تثنیہ، جمع. مذکر کے لیے پہلے ہم اس میں اشارہ قریب کے لیے پڑھتے ہیں. قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ چیز مذکر ہے اور وہ چیز واحد ہے. واحد، تثنیہ، جمع. اگر واحد کوئی چیز ایک ہے، مذکر ہے اور قریب ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ھذا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک چیز. اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں، اگر مذکر کا ترجمہ ہم نہ بھی کریں تو یہ کافی ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی آپ لفظ لے لیں. قلم، کیونکہ مذکر کی اگزامپل ہے تو ہم قلم اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں. قلم، کیونکہ قلم کا لفظ ہے وہ عربی میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم قلم کے ساتھ حاضہ کو ایڈ کر سکتے ہیں. حاضہ قلم، یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تثنیہ کے اندر حاضانی، یہاں پہ کھڑی زبر آ جائے گی. الف کے ساتھ بھی اسے لکھا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر الف نہیں ہے اسے زال کے ساتھ اگر ملائیں گے تو وہاں پہ کھڑی زبر کو استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کھڑی زبر اکول ٹو الف. دونوں طرح سے اسے لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ حاضانی. اس کے بعد مؤنث کے یہ دو لفظ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی جمع جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوگی. اب مؤنث کے لیے حاضہ کی جگہ پہ آ جائے گا حاضی ہی. یہاں پہ آپ قلمانی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی تثنیہ بن سکتی ہے الف نون کے ذریعے سے. حاضی ہی. مؤنث کے لیے حاضی ہی، یہ ایک چیز، لیکن ترجمہ اس کا مطلب یہ ہوگا یہ سے مراد قریب، یہ ایک چیز. آپ اس کے ساتھ مؤنث لفظ کوئی بھی لگا لیں. سیارتن، گاڑی. حاضی ہی سیارتن، تو قریب چیز کے لیے مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے استعمال کریں. لیکن جب یہ مؤنث میں تثنیہ بنے گا نا تو یاد رکھیں وہاں الف نون کے ساتھ ہمیں دراصل یہ جو ہاں نظر آ رہی ہے یہ اصل میں ایک تا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ، کہ کبھی بعض اوقات تا کو گول ہا کو تا اور تا کو ہا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کو ہم گول تا کہتے ہیں. کہ بہت سارے لفظوں کے آخر میں القارعہ، اب اس میں ہا ہے جس کے اوپر دو نقطے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم وقف کریں گے تو وہ ہا ہوگی، اگر نہیں وقف کریں گے تو وہ تا ہوگی.
تو تا کو ہا کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. تو یہی جو ہا ہمیں نظر آ رہی ہے حاضی ہی میں، جب ہم اس کی تسنیہ بنائیں گے تو یہ ہا تا میں کنورٹ ہو جائے گی اور اسے ہم پڑھیں گے ہا تانی. ٹھیک ہے، وہ تو تھا ہازانی، وہ ہاضا سے بن گیا، لیکن یہ تا جو ہے، ہا جو ہے وہ تا دوبارہ بن جائے گی ہا تانی. سے مراد یہ دو چیزیں، ہا تانی سیارہ تانی. جو جمع ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے ہا اولا ای. یہاں پہ کھڑی زبر آ جائے گی ہا اولا ای. تسنیہ کے بارے میں ایک چیز الگ سے بھی سمجھاؤں گا. ہا اولا کا مطلب ہوتا ہے یہ سب. اب اس سے مراد مذکر مؤنث سب چیز ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں اولا الطلاب، یہ سب اسٹوڈنٹس ہیں. اب چاہے اس میں مذکر ہیں مؤنث ہیں، آپ سب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے بول سکتے ہیں. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو جو الفاظ ہیں. جمع ان کی بھی یہاں پہ کیا ہوگی؟ ایک جیسی ہوگی. تو واحد کے لیے، مذکر کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے ذالکا، وہ ایک چیز. اب وہاں پہ کوئی بھی لفظ ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ذالک الرجل مذکر ہے تو اب الرجل کی ایگزامپل وہ شخص، ذالک الرجل. ٹھیک ہے. اور تسنیہ کے لیے ذانیکا. یہاں پہ تسنیہ کے لیے نون سینٹر میں آ جائے گا، یہاں پہ الف نون نہیں آئے گا. یہاں پہ خاص طور سے نوٹ کیجئے کہ اس میں اشارہ بعید کے اندر جب ہم واحد سے تسنیہ بنائیں گے تو وہاں پہ درمیان میں الف نون کے ساتھ، جیسے ہاضا سے ہاضانی بنایا تھا ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ذالکا سے ذانیکا. اور مؤنث میں ذالکا کی جگہ پہ تا آ جائے گی تل کا. یعنی مؤنث کسی چیز کا اشارہ کرنا ہو، وہ ایک چیز. تلکت طالبہ، اگر کوئی مؤنث چیز سے اشارہ کرنا ہے تو تل کا استعمال ہوگا. جیسے ہم نے یہاں پہ درمیان میں الف ایڈ کر کے نیکا بنایا تھا، اسی طرح یہ تا نیکا بن جائے گا. اور دونوں کی طرف دور کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جب ہم اشارہ کریں گے تو ایک ہی لفظ آئے گا اور وہ آئے گا اولائکا. اولائکا اس کا مطلب ہوگا وہ سب. ہم کہتے ہیں اولئک المسلمون، وہ سب مسلمان. اولئک المؤمنون، وہ سب ایمان والے. اب اس سے مراد مذکر مؤنث سب ہو جائیں گے. یہ تو ان کی ایک مطلب گراف جس میں یہ سب چیزیں، اس میں اشارہ قریب کے الفاظ، بعید کے الفاظ، مذکر کے، واحد، تثنیہ اور جمع کے. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ذرا چینج ہو جاتی ہے، وہ ہے تثنیہ. دراصل جو ان میں سے جتنی بھی ٹرمز ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، معرب، مبنی، یا جو ہم پڑھتے ہیں کانا کے الفاظ، اس میں اشارہ، حروف جارہ، یہ سب چیزیں ان کے عربی گرامر میں اسپیسیفک کیا ہوتے ہیں، اعراب ہوتے ہیں. کہ تثنیہ کا اعراب ہمیشہ ایسے ہوگا جو ہمیں ہاذا اور حاذی ہی نظر آ رہے ہیں، یا ہا اولائی، یا ذالکا اور تلکا، اولائکا. تثنیہ کے علاوہ جتنے ہمیں لفظ نظر آ رہے ہیں ان کا حکم یہ ہے ان کے اعراب کا کہ وہ مبنی ہے. مبنی سے مراد میں نے پہلے بتایا کہ جو کبھی چینج نہیں ہوتے. ان کے شروع میں پریپوزیشن آئے، حروف جارہ، یعنی کہ ان کے شروع میں کانا لگا دیں، انا لگا دیں، کوئی اور فعل آ جائے اور یہ فاعل بن جائیں اس میں اشارہ. کسی بھی صورت میں اگر اس میں اشارہ فاعل بن جائیں یا مفعول بن جائیں، نہ ان کے اوپر پیش آئے گا نہ ان کے اوپر زبر آئے گی. ہمیشہ یہ مبنی ہے تو ان کو حاذا ہی لکھا جائے گا، حاضی ہی کو حاضی ہی، اولائکا کو اولائکا، ہا اولائی کو ہا اولائی لکھا جائے. اب جو ہمیں درمیان میں تسنیہ نظر آ رہی، چاہے وہ ہاذانی ہے یا ہاتانی، زانی کا ہے یا تانی کا ہے، تثنیہ کے اندر اس کے قواعد اپلائی ہوں گے. اور وہ یہ ہیں کہ میں نے بتایا تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں جب اسے فاعلی
صورت میں لکھا جائے گا تو الف اور نون کے ذریعے ہوگا آنی کے انداز میں، اور جب اسے مفعول بنایا جائے گا یا مضافلے بنایا جائے گا، یعنی حالت نصبی میں یا حالت جری میں، اس وقت اسے ہم عینی کی صورت میں یا اور نون سے لکھیں گے۔ جو اگزامپل مسلمانی اور مسلمینی کی تھی وہ ان سب اس میں اشارہ میں بھی جاری ہوگی، اس لیے کہ تثنیہ کے جو الفاظ ہیں یہ معرب ہیں، یہ مبنی نہیں ہے، یہ چینج ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ اس میں اشارہ تثنیہ والے جو ہیں فائل بنیں گے تو ہم ان کو ہازانی ہاتانی لکھیں گے، اگر یہ مفعول بن جائیں گے تو ہم ان کو ہازینی ہاتینی زینی کا اور تئینی کا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مضافلے بنیں گے تو بھی یہ کیا ہوں گے، ہازینی ہاتینی زینی کا اور تئینی کا، لیکن اگر یہ فاعل بن رہے ہوں گے اس صورت میں ان کو ہازانی ہاتانی دانی کا اور تانی کا ہی لکھا جائے گا۔ تو یہ ان کے استعمال کی اور صورت، ان کا اعراب اور ان کا ترجمہ۔ جی یہ ہے قالو ھذا الذی رزقنا من قبل۔ قالو یہ ماضی کا فعل ہے، اجوف سے اس کا تعلق ہے، قابلہ تھا تو قالا بن گیا، اور جمع میں آ کے قالو کہا ان سب لوگوں نے۔ ہمیں یہاں پہ آگے لفظوں میں تو اس کا فاعل نظر نہیں آ رہا کہ کن لوگوں نے کہا، تو ترکیب کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ قالو کے اندر جو ہم ضمیر ہے جو غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے اور مذکر کے لیے جمع کے لیے ہوتی ہے، وہی کیا بن جائے گی، اس کا فاعل۔ اچھا اب انہوں نے کیا کہا، یہ آگے سارا جو ہے نا وہ ان کا قول ہے۔ یاد رکھیں کہ جب قالو کا فعل آتا ہے نا، اس سے آگے جو مفعول ہوتا ہے نا، جو بات کہی گئی ہے، وہ دراصل اس کا مقولہ ہوتا ہے، قول قائل اور اس کا مقولہ، اس کا قول۔ اب ان لوگوں کا قول کیا تھا، اصل میں جو مفعول ہے یا ان لوگوں کی جو بات ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے حاذ الذی سے۔ حاذا چونکہ اس میں اشارہ ہے تو حاذا سے ایک نیا سینٹینس شروع ہوگا، کیونکہ جو انہوں نے بات کی تھی، کیونکہ ان کی بات یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو جو انہوں نے بات کی تھی وہ ایک الگ سے جملہ ہے، اور وہ جملہ حاذا سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلا لفظ اگر اسم ہے تو اسے ہم کہیں گے جملہ اسمیہ۔ اب اس کی ترکیب حاذا سے شروع کرتے ہیں، حاذا اس میں اشارہ، یہ ہے مبتدا، الذی یہ اس میں موصول ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز، حاذا یہ ہے، کیونکہ اب اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو بھی ان کے سامنے پڑا تھا۔ جنت، اہل جنت کا یہ قول ہے کہ جب وہ کوئی چیز دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے، تو حاذا یہ ہے، الذی وہ چیز، رزقنا یہ فعل مجہول ہے، رزقا یرزقو کسی چیز کا رزق دینا، رزقنا یہ فعیلہ کے وزن پہ ہے، رزق دیا جانا، تو رزقنا کا ترجمہ ہوگا جو رزق ہمیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ رزقنا فعل ہے، فعل مجہول، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کا نائب فاعل یہاں پہ ہمیں لفظوں میں نظر آ رہا ہے کہ رزق کسے دیا گیا ہے، نا ضمیر نائب فاعل ہے جو کہ اصل میں مفعول تھا اور اسے نائب فاعل بنایا گیا فعل مجہول کے لیے، اور من حرف جار اور قبل مجرور، من قبل جار مجرور جو ہے رزقنا کے متعلق بنے گا، متعلق رزقنا فعل پلس فاعل، اسے ہم لکھتے ہیں نائب فعل پلس نائب فاعل اور متعلق۔ یہ جو ہے نا یہ ایک جملہ فعلیہ صلہ بنے گا، کیا بنے گا، کیونکہ اس کے پیچھے الذی موجود ہے، اور یہ موصول صلہ مل کے کیا بن جائیں گے، خبر، اور حاذا پہلے ہی ان کا مبتدا، اور یہ جو ہے خبر، اور مبتدا خبر مل کے کیا ہو جائیں گے، مفعول، فعل، فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اور ترجمہ کیا ہوگا، ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے کہا، آپ اس میں سے یہ نکال دیں، ان لوگوں نے کہا یہ ہے وہ چیز جس کا رزق ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، قبل پہلے، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں بطور رزق اس سے پہلے بھی دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل جنت کا قول ہے
کہ وہ کہیں گے یہ تو وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں بطور رزق دی جا چکی ہے. حاضہ اس کے اندر بطور استعمال ہو رہا ہے اس میں اشارہ کے. اور حاضہ واحد کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ الذی جو ہے وہ بھی واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد. تو اس لیے یہاں پہ حاضہ ایک چیز کی طرف اس کا مطلب اشارہ کیا جا رہا ہے. کسی ایک پھل کو اٹھا کے وہ کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے. تو ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اور قریبی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ حاضہ اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. اراد اللہ بہذا مثلا. مثلا اصل لفظ ہے یہ بہذا، با کے نیچے زیر ہے اور یہ ہے حاضہ. اور اراد اللہ یہ میرے خیال سے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اگر اس کے اعراب کے اوپر غور کریں گے نا تو یہ سمجھ میں. جی بالکل ارادہ. یہ فعل ہے. اصل یہ کیا اچھا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر اور لفظ اللہ اللہ. اللہ کا ارادہ یہ فعل ہوگا نا، فاعل ہوگا. جی بہذا ارادہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع، تاکہ آپ ترجمہ کریکٹ کر فعل سکیں. ماضی. فعل ماضی. ارادہ فعل ارادہ ماضی. فعل اور ماضی. ارادہ کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا یا ارادہ. نہیں، پاسٹ کے مطابق اب اس کا ترجمہ کریں نا. جیسے دیکھیں کتابہ اس اللہ تعالیٰ نے نے لکھا، ارادہ. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا. جی بالکل اراد اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا. کیونکہ یہ ماضی ہے تو ہمیں وہی ترجمہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اب آگے ارادہ آ جاتے ہیں بی حاضہ. تو کی حاضہ تو ایک الگ ہے اور بی الگ ہے. بی کا مطلب ساتھ میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. with حاضہ یہ. حاضہ یہ ٹھیک ہے. مسئلہ اور مثال مثلاً کا ہوتا کیا ہے. ترجمہ ہوتا ہے؟ مثال. مثال. بالکل. تو آپ اس کا ترجمہ کریں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا یہ مثال ساتھ. تو کیا ترجمہ کریکٹ بنے گا اگر اسے باب محاورہ ہم ایک جملے کے انداز میں بولیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس مثال کے ساتھ ماذا. ماذا کا پتہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ ہو گیا. اور اصل میں ماذا جو ہے نا یہ سوالیہ لفظ ہے. اصل میں یہ ہے ماں، اور ماں یوز ہوتا ہے ورڈ کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو تمہارا نام کیا ہے، ماں اسمو کا. مسمو کا اسے بولتے ہیں لیکن ہوتا ہے ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. اور ماں زا یہ اس کی زیادہ وضاحت چاہنے کے لیے کس طرح سے، کیسے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہی کو وضاحت کے لیے ہوتا ہے. تو ماذا اگر ہم اس کے شروع میں لگائیں گے نا تو یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی اگزامپل کوٹ کی نا کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا، اللہ تعالیٰ میں اس چیز کی مثال دیتے ہیں، اس چیز کی مثال دیتے ہیں، تو کافر سوالیہ طور پہ کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے. اب یاد رکھیں کہ حاضہ کا ترجمہ ہمیشہ ہم یہ نہیں کریں گے. جملے کے پہلے اور بعد والے لفظ کو دیکھ کے اس کا ترجمہ اس بھی کیا جا سکتا ہے. ضمیروں کے لیے تو آتا ہے ہم جو کہتے ہیں نا ہوا، تو وہاں پہ آئے گا اس نے یہ کیا. لیکن جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو ضروری نہیں ہم کہیں گے یہ چیز، ہم کہیں گے اس چیز سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا. تو بھی ہم کیا کریں گے، حاضہ کا ہی لفظ یوز کریں گے کیونکہ ہم ایک قریبی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ درست کیا بن رہا ہے؟ کس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل کے ذریعے سے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا، یعنی اس مثال سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. باقی ترجمہ اس کا ٹھیک ہے. بی کا ترجمہ وتھ، حاضہ کا مطلب یہ یا اس چیز، اور مسئلہ مثال، اور ماذا کیا، اور ارادہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل، با حرف جر، حاضہ جو ہے یہ اس میں اشارہ، بھی حاضہ مسئلہ، اور یہ اس میں اشارہ مثلاً جو ہے یہ اس کی مثال ہے جس کو ہم مشار الیہ بھی کہیں گے.
اس میں اشارہ اور مشار الیہ جو ہے وہ با حرف جر کے لیے مجرور، اور یہ بن جائے گا متعلق، فعل اپنے فاعل سے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے. لیکن اس کے شروع میں چونکہ ماضا آ گیا تو ہم اسے خبریہ کی جگہ پہ کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ. کیونکہ میں نے بتایا کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں، مستقبل میں کسی چیز کو جاننا چاہ رہے ہیں، اسے انشائیہ کہتے ہیں، جملہ فعلیہ انشائیہ. چلیں ایک اور حاضی ہی کی مثال دوں، لاسٹ ون آج کی. جی ولا تقرب هذه الشجرة. ٹھیک ہے. لا تقربا دیکھیں میں کتنی هذه اچھی اچھی مثالیں لے کے آ رہا ہوں، فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے اور اس میں اشارہ بھی ہے. جی ماشاء اللہ. یہ لا تقربا، لیکن یہ فعل مضارع ہے، اس کی نشانی ہمارے پاس ہے اس کے شروع میں اصل لفظ ہے قرب، قاف رابا، قریب جانا. اور تا جو ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے. فعل مضارع کے شروع میں یہ ابھی ہم نے یہ والا فعل پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ ایسے سمجھیں کہ نفی ہم نے پڑھی ہوئی ہے اور نہیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. نفی اور نہیں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں لا آتا ہے، لیکن نہیں کے فعل کے اندر آخر سے نون کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جو تقربانی، تقربونا، نون نہیں کے اندر جب آپ آرڈر دیتے یہ کام نہ کرو، وہاں پہ نون ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم پاسٹ کی نفی کر رہے ہو کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا یا یہ کام فیوچر میں نہیں ہوگا، تو پھر ہم صرف اس کو جیسا فعل ہوتا ہے یضربو، تقربو، تو ہم کہتے ہیں لا تقربانی، لا تقربونا، تم نہیں قریب جاؤ گے، تم نہیں قریب جاتے ہو. لیکن جب آخر سے نون ختم ہو جائے گا نا تثنیہ اور جمع میں، تو پھر یہ آرڈر بن جائے گا تم مت قریب جاؤ. ٹھیک ہے. اور تقربا جو الف کے ساتھ آ رہا ہے یہ تثنیہ ہے، تم دونوں مت قریب جاؤ. حاضی الشجرہ، تقربا کے اندر فعل آٹومیٹکلی موجود ہے کہ جب آپ مخاطب کے لیے صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ تم قریب نہ جاؤ، تو اس کا مطلب فاعل وہی ہے جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر انتما ضمیر آ جائے گی. اور حاضی الشجرہ یہ مفعول ہے کہ کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. حاضی اس میں اشارہ مؤنث کے لیے، اور کیوں مؤنث کے لیے آیا؟ کیونکہ مشار الیہ جو ہے وہ مؤنث ہے. الشجرہ پودا، کوئی ایک پودا، کوئی ایک درخت. کیونکہ الشجرہ تا گول تا کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اگر شجرہ ہوتا ہے نا، تا نہیں ہوتی، صرف شجرہ، جیسا کہ عربی میں شجر درخت کو بولتے ہیں، تا کے بغیر اگر لکھا ہوتا تو پھر حاضر شجر ہوتا، تم اس چیز کے درخت کے قریب نہ جاؤ. لیکن الشجرہ چونکہ مؤنث استعمال ہوا ہے تو وہاں پہ ہمیں اس میں اشارہ بھی کیا لانا پڑے گا؟ حاضی ہی، جو کہ یہاں موجود. تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مفعول ہو جائیں گے. فعل، فاعل انتما اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں گے. کیونکہ نہیں ہے، یہ بھی فیوچر میں کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے کہ یہ کام نہ کرو، اسے ہم فعلیہ انشائیہ ہی کہیں گے. اور یہ جو اس میں اشارہ بدلتا ہے نا، یہ مشار الیہ کی وجہ سے بدلتا ہے. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز اگر مذکر، مؤنث، واحد اور تثنیہ جمع ہے، اس کے حساب سے آپ کیا کریں گے؟ اس میں اشارہ کو چینج کریں گے. جیسے یہاں پہ حاضی الشجرہ کی وجہ سے آیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے یہ ہیں؟ مؤنث میں کیوں شجرہ تو تا کیوں، مطلب اسی کوئی خاص ریزن ہے جو کہ مطلب یہ شجر شجر بھی تو ہو سکتا ہے، شجرہ تا کیوں آیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ کوشچن ہے. اب یہ اللہ کیونکہ تعالیٰ کی جس حکمت ہے کہ وہ درخت جو کی پودا بات تھا ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے اس وہ کے درخت اندر. ایسا ہی ہوگا اور یہ پتا نہیں ہے کسی کو کہ وہ کیا چیز تھی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہ ان کو کسی ایک پودے سے منع کیا گیا، اور وہ جس چیز کا پودا تھا وہ مؤنث چیز ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو چیز تھی وہاں پہ وہی لفظ استعمال فرمایا. میں نے بتایا نا یہ کہ جس حضرت چیز پہ ہم اشارہ آدم کریں گے تو یا
لا تقربا حاضی شجرہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا یہ وہ لفظ ہے، گویا کہ یہ کلام اللہ میں سے بھی کلام اللہ ہے، قرآن پاک میں سارا ہی کلام اللہ ہے، لیکن یہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ تو اب وہاں پہ جو چیز سامنے تھی وہ مؤنث، اور اسی کے لیے اس میں اشارہ حاضی ہی لایا گیا۔